لیکن یہ مقام تاسف ہے کہ کم از کم 3 سماجی برائیاں ایسی ہیں جو اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اور وہ پاکستان میں جاری و ساری ہیں۔ پہلی برائی چکلوں کا قیام، جہاں پر عورتیں اپنی عزت اور ناموس کی تجارت کرتی ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر، اس کے نظریاتی تشخص کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہر لاہور میں، پتوکی میں، ساہیوال میں، حیدرآباد میں جسم فروشی کا کاروبار قانونی اعتبار سے ہو رہا ہے اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا اس کو نہیں ہے۔ دوسری بڑی سماجی برائی یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب کی تجارت ہوتی ہے۔ وہاں پر جو لوگ شراب پینا چاہتے ہیں ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری بڑی سماجی برائی یہ ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کہیں پر روایتی بینکاری کے نام پر اور کہیں پر اسلامی بینکاری کے نام کے اوپر سود کا لین دین اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ میں برادر حافظ عاقب سعید کا اس مسئلے کے اندر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سود جیسے اہم موضوع کے اوپر اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے، اور میں اپنی چند گزارشات کو اسی حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ دنیا کے اندر اقتصادیات کے نظام 3 ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک اشتراکیت ہے اور ایک اسلام ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ وجہ البصیرت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اشتراکیت کے اندر اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اسلام سے لی گئی ہیں، اور اسلام کے دامن کے اندر وہ ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اور جتنی بھی قباحتیں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کا اقتصادی نظام ان تمام کی تمام قباحتوں سے پاک ہے، صاف ہے، بری ہے۔ اشتراکیت کے اندر نجی ملکیت کا تصور موجود نہیں، گویا کہ محنت کے باوجود محنت کرنے والے کے گلے کو گھونٹ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر نجی ملکیت کا تصور موجود ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے، کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، زمینوں کو لے سکتا ہے، گاڑیوں کو رکھ سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اس کے مد مقابل سرمایہ دارانہ نظام کے اندر حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر تجارت کو کیا جاتا ہے۔ آپ شراب کو بیچ سکتے ہیں، خنزیر کے گوشت کو بیچ سکتے ہیں، آپ ضرر رساں ادویات کو بیچ سکتے ہیں، آپ گندے پروگراموں کا انعقاد کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر سرمایہ کاری اگر ہوگی، حلال کے اوپر ہوگی، طیب رزق کے اوپر ہوگی، اسلام کے اندر حرام کاروبار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کے معیشت کے تصور کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اسلام کسی بھی قیمت کے اوپر، کسی بھی حال کے اندر سود کی آمیزش کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اور جیسے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کی ہر قسم کو حلال کر دیا ہے مگر سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ وہ شخص جو سود کھاتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور یوم حساب کے اندر بھی اس طرح کھڑے ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے خپتی کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے جب شیطان انسان کے حواس پہ چھا جاتا ہے تو وہ حق و باطل کا فرق نہیں کر سکتا، وہ اندھیرے اجالے کا فرق نہیں کر سکتا، وہ حلال و حرام کا فرق نہیں کر سکتا، وہ تجارت اور سود کا فرق نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت اور سود کے اندر ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں فرق نظر آئے یا نہ آئے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مملکت خداداد پاکستان کے اندر جو سود کا لین دین ایک عرصے سے جاری و ساری ہے، اور صرف مملکت خداداد پاکستان میں جاری نہیں بلکہ جملہ اسلامی ممالک میں جاری و ساری ہے۔ اس کی سب سے بڑی قباحت کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ اس کی قباحتیں تو متعدد ہیں، لیکن ایک بڑی قباحت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے والا ہوں۔ جس وقت آپ مچھلی فارم بناتے ہیں، اس کے اندر مچھلی کے انڈوں کو ڈالتے ہیں، جب آپ مچھلی کے انڈوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری مچھلی کی اس تجارت کے اندر برکت کو پیدا فرما دے،
जिस वक्त आप गंदम की काश्तकारी करते हैं, गंदम को काश्त करने के बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में आके दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी फसलों के अंदर इजाफा फरमा दे। जिस वक्त आप कपड़े की तिजारत करते हैं, कपड़े को अपनी दुकान पर रखते हैं, आप अल्लाह ताला की बारगाह में आके इस बात की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में आके दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मेरी दुकान के ऊपर गाहक को भेज दे। हजरात गिरामी कदर, गोया के जो भी कारोबार होता है, जितनी भी मुलाजमतें होती हैं, अगर उनको करने वाला मुसलमान हो तो उसकी इनाबत, उसकी तवज्जो, उसकी उम्मीद, उसके तवक्कल का मरकज व महवर अल्लाह ताला की ज़ात होती है। लेकिन सूदखोर जो होता है, उसको पता होता है मैंने 100 रुपया दिया है, मुझे 3 रुपए मिल के रहेंगे, मैंने 1000 रुपया दिया है, मुझे 30-40 रुपए मिल के रहेंगे, मैंने 10,000 रुपया दिया है, मुझे 300-400 रुपए मिल के रहेंगे। उसकी निगाह अगर होती है तो अल्लाह ताला की जात पे नहीं होती, बल्कि जिसको उसने कर्जा दिया होता है उसकी जेब पे होती है। मोमिन और मुसलमान का तवक्कल अल्लाह ताला की जात पे होता है और वो इसके हलाल को कमाने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करता है। जबकि सूदखोर जो होता है उसकी निगाह अगर होती है अपने सरमाए पे होती है, लोगों के अम्वाल पे होती है। हजरात गिरामी कदर, जिस मुआशरे के अंदर सूद आ जाता है उसके अंदर पैदावारी ज़राए तबाह हो जाते हैं। जिस मुआशरे के अंदर सूद का धंधा आम हो जाता है वहां सनतों की तरक्की मादूम हो जाती है। जिस मुल्क के अंदर सूद का धंधा आम हो जाता है वहां पर सन्नतो, हिरफत, तिजारत के जुमला ज़राए जो हैं उनके अंदर तातुल हो जाता है। उसकी वजह क्या है? जब आपने फैक्ट्री को बनाया, इंडस्ट्री को लगाया, उसमें मजदूरों को रखा गया और आपकी सनतकारी का मकसद यह था इससे मशीनरी के पार्ट बनाए जाएंगे, इससे कपड़ा तैयार किया जाएगा, इसके अंदर मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन जो सूदखोर होता है उसको सनतकारी से दिलचस्पी नहीं होती, उसको लोगों को मुलाजमतें देने से दिलचस्पी नहीं होती, उसको सिर्फ एक ही बात से दिलचस्पी होती है, मैंने पैसा कर्जे पर दिया है, मुझे कर्जे का किराया मिलना चाहिए। गोया के मईशत के सारे गंदे और बातिल निजाम के जरिए सरमायादार जो होता है वो गरीब के गले को घूंट लेता है, उसके खून को चूस लेता है, उसको उसके नफे नुकसान से कोई गर्द नहीं होती। उसको गर्द अगर होती है तो बिला मेहनत सरमाए के हसूल से होती है। हजरात गिरामी के अंदर इस्लामी निजाम मईशत के अंदर मुशारकत हो या मुदारबत हो, उसके अंदर जो भी शराकत होती है, जो भी इश्तराक अमल होता है, उसकी बुनियाद कारोबार होती है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं या आपके पास 20 लाख रुपए मौजूद हैं, आप तिजारत करने के अहल हैं, खुद कमाना चाहते हैं, खुद कमाई कर लें। अगर खुद कमाई करने की पोजीशन में नहीं है, किसी को मुशारकत की मुदारबत की बुनियाद के ऊपर किसी के साथ प्रैक्टिकली शरीक हो जाएं या स्लीपिंग पार्टनर बन जाएं, हजरात गिरामी कदर, लेकिन एक केस से जुदा है। मैं मकरूज हूं, मैं मफलूकुल हाल हूं, मैं जरूरतमंद हूं, मैं हाजतमंद हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे घर के अंदर मेडिसिन मौजूद नहीं है, मेरे घर के अंदर रोटी मौजूद नहीं है, मेरे घर के अंदर पानी मौजूद नहीं है। ऐसे आलम के अंदर मैं ताउन का तलबगार हूं, मैं ताउन मांगने के लिए अपने मुसलमान भाई के पास जाता हूं। मुसलमान भाई मुझे ताउन करके ये बात कहता है 50,000 रुपए को ले जाओ, 1 लाख 2 लाख रुपए को ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे मेरे कर्जे को लुटा देना। कर्जा कौन लेता है? कर्जा जरूरतमंद लेता है, कर्जा हाजतमंद लेता है, कर्जा परेशान हाल आदमी लेता है, कर्जा हाजतमंद आदमी लेता है। लेकिन सूदखोर तू इतना जालिम है, तू कितना जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला है, तुझे अपने भाई की हाजत पूरे करने से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, तुझे उसकी जरूरत को पूरा करने से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। तू कहता है तेरी जरूरत पूरी हो या ना पूरी हो, तेरा काम कारोबार हो या तेरा काम कारोबार ना हो, तुझे मुलाजमत मिले या ना मिले, मेरी जेब के अंदर पैसा आना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम कर दिया कि सूद इंसान के अंदर से जज्बा खैर हाई को सलब कर लेता है। सूद इंसान के अंदर इंसानियत के दर्द को चुन लेता है, उठा लेता है, इंसानियत के दर्द को इसके दिल से बाहर निकाल देता है। चुनाचे जहां भी अल्लाह ने सूद का जिक्र किया
اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے مالک نے ساتھ ہی ساتھ زکات صدقات کا ذکر کیا. میرے اللہ نے اعلان فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی مچھ کو مارتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. اور ایک اور مقام پہ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. میرے اللہ نے اعلان فرما دیا وہ سود جس کو تم لوگوں کے مالوں سے ان کے مالوں کو چھیننے کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، لیکن زکات و صدقات جو تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. سود کی بنیاد خود غرضی پر ہے اور صدقات اور زکات کی بنیاد خیر ہائی پہ ہے. سود کی بنیاد استحصال کے اوپر ہے اور زکات و صدقات کی بنیاد ایثار کے اوپر ہے. حضرات گرامی قدر آج ہمارے ملک کے جو حالات ابتر ہیں اس کی وجہ یہ ہے حاکم وقت ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا طبقہ عمرا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو غرض ہوتی ہے اپنے مفاد سے ہوتی ہے، اپنے ہیرو جواہرات سے ہوتی ہے، اپنے بینک بیلنس سے ہوتی ہے، اپنے خزانے کے ڈھیروں سے ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر ہم اس موقع کے اوپر جو بات میرے سے پہلے مفتی صاحب نے کہی ہے اصل میں اس نقطے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آج سود کی جس لعنت کے اندر ہم اترے ہوئے ہیں، آج کعبہ گری کے جس کلچر کا ہم شکار ہیں، آج شراب کی خرید و فروخت کی جس ثقافت کی ہمارے ملک پہ یہ لگار ہے، اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی انقلاب کو اس ملک کا مقدر بننا چاہیے. اور اسلامی انقلاب کیوں کر ہوگا؟ اسلامی انقلاب بپا ہوگا، آپ کی ذہن سازی سے ہوگا، آپ کے کندھے سے کندھا ملانے سے ہوگا، آپ کی نیتوں اور آپ کی قوت عمل کی اجتماع سے ہوگا. تو آخر میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سود کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اور کعبہ گری کے دھندے کے خاتمے کے لیے اور ملک کے 5 اسٹار ہوٹلوں سے شراب کے کاروبار کو مٹانے کے لیے کیا آپ اسلامی نظام کو اس ملک کا مقدر دیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کیا آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر اسلامی نظام آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا جب سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، جب کعبہ گری کی ساری رسم کبھی کو مٹا دیا جائے گا، جب شراب نوشی کے جاموں کو توڑ دیا جائے گا اور انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.